اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کے 17ویں دن کی دعا مختصر سی توضیح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال وقض لی فیہ الحوائج والآمال، یا من لا یحتاج الی التفسیر والسؤال، یا عالما بما فی صدور العالمین، صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اس دعا کے اندر ہم اللہ رب العزت سے کیا مانگ رہے ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے مانگا کہ اے میرے اللہ، اے میرے معبود، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نیک اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ خداوند متعال جب انسان کو عمل صالح کی توفیق عطا کرتا ہے تو وہ خداوند متعال کے قریب ہو جاتا ہے، وہ اہل بیت کے قریب ہو جاتا ہے، وہ معصومین کے قریب ہو جاتا ہے۔ معصومین نے جو ہمیں ماہ مبارک رمضان میں صبح کی نماز سے پہلے اور صبح کی نماز کے بعد جو ادعیہ ہمیں تعلیم دی ہیں، وہ اعمال صالحہ میں سے ایک عمل ہیں۔ دعائے ابو حمزہ سمالی کی تاکید ہے ماہ مبارک رمضان میں۔ علامہ مرزا محمد تقی اشرافی کے بارے میں ملتا ہے کہ نجف اشرف میں آپ نماز وتر کے اندر 70 بار دعائے ابو حمزہ سمالی کی قنوت میں تلاوت کرتے تھے، یعنی آپ کو حفظ تھی یہ دعا، تو صبح کے وقت دعائے قنوت کے اندر یہ 70 دفعہ اس کی تلاوت کرتے۔ آپ اندازہ لگائیں، اور ہم دیکھ کے بھی ایک دفعہ تلاوت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ لوگ نیک لوگ ہوتے ہیں کہ جو واقعاً عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ تو خداوند متعال سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ جس طرح اس دعا کے اندر ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں عمل صالحہ ہمیں مل جائیں اور زیادہ سے زیادہ ہم اعمال کو انجام دے سکیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، تعلیم دی گئی ہمیں کہ اس کے بعد وَقْضِ لِی فِیہِ الْحَوَائِجَ وَالْآمَالِ، میرے اللہ اس مہینے میں میری حاجتیں پوری کر دے، میری امیدیں پوری کر دے۔ میرے اللہ، میری حاجت کیا ہے؟ ہماری سب سے بڑی حاجت کیا ہونی چاہیے؟ کیا ہماری سب سے بڑی حاجت یہی ہونی چاہیے کہ ہمیں نوکری مل جائے؟ کیا ہماری سب سے بڑی حاجت یہی ہونی چاہیے کہ ہمیں مال مل جائے، ہمیں دولت مل جائے، ہمیں پیسہ مل جائے؟ کیا یہی ہماری سب سے بڑی حاجت ہونی چاہیے؟ نہیں، ہماری سب سے بڑی حاجت یہ ہونی چاہیے کہ میرے اللہ ہمیں تیرا قرب مل جائے۔ جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر وہ لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ معصوم نے نہیں ارشاد فرمایا کہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے؟ اور پھر ایک جگہ پہ امام حسین علیہ السلام نے یہ کیا فرمایا، میرے اللہ جسے تو مل جاتا ہے، جسے تو ملا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے نہ پایا اسے کیا ملا؟ ٹھیک ہے، جسے تو مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ قرب خداوندی جس کو حاصل ہو جاتا ہے تو وہ انسان دنیا میں کامیاب ترین انسان ہو جاتا ہے۔ اور امام زمانہ کا قرب، معصومین کا قرب، اہل بیت کا قرب حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا قرب ہے۔ اور پھر اس دعا کے بعد جو ہمیں تعلیم دیا گیا اگلا جملہ، یا من لا یحتاج الی التفسیر والسؤال، یا عالما بما فی صدور العالمین، اے میرے اللہ تیرے سامنے مجھے تفسیر دینے کی ضرورت نہیں ہے، میرے اللہ تیرے سامنے مجھے سوال بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو میرے دلوں کی حاجات کو جانتا ہے۔ میرے اللہ میرے دل میں کیا ہے تو جانتا ہے۔ اے میرے اللہ تو جانتا ہے کہ میں اپنے سینے میں کیا رکھتا ہوں،
میرے اللہ تو جانتا ہے. ضروری نہیں ہے، مجھے اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میرے اللہ تیرے سامنے آ کے میں شرح بیان کروں، تفسیر کروں کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے. نہیں میرے اللہ تو جانتا ہے، تو جانتا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ یا عالماً بما فی صدور العالمین، تو عالمین کے دلوں میں جو کچھ موجود ہے تو اس کا عالم ہے میرے اللہ، تو جاننے والا ہے، تو سب کچھ جانتا ہے. صلی علی محمد و آلہ الطاہرین. آخر میں ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے میرے اللہ محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیج، اور وہ محمد و آل محمد کے جن کو تم نے طاہر و مطہر کیا ہے، طاہرین جو طاہرین میں سے ہیں، اور اس میں شک نہیں ہے کہ وہ طاہر ہیں. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے جو مصداق ہیں، تطہیرا کے جو مصداق ہیں وہ واقعاً طاہر ہیں، اور یہ طاہر خود نہیں بنے، ان کو اللہ نے طاہر بنایا ہے. تو محمد و آل محمد کے جو طاہرین ہے خداوند متعال، تو ان پہ درود و سلام بھیج. خداوند متعال سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کی، نیک عمل کی ہمیں دولت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. اور ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال اس مہینے میں ہماری ساری حوائج شرعیہ ہماری پوری فرمائے اور ہمیں نیک لوگوں میں سے شمار فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.